السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ کافی دنوں سے میری ویڈیوز نہیں آ رہی ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ میں تھوڑی بزی تھی۔ لیکن یہ جو ولاگ ہے نا، یہ 10 محرم کا ہے، لیکن یہ 9 کی رات کا میں آپ لوگوں کو سب دکھا رہی ہوں۔ 9 کی رات کو میں نے ساری صفائی کر لی تھی اپنے گھر کی، اور ابھی میں ٹائم بھی دکھاؤں گی آپ لوگوں کو ٹائم کیا ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے گھر پہ ماشاءاللہ مولا غازی عباس علمدار کا علم لگا ہوا ہے، تو آپ لوگ اگر زیارت کرنا چاہیں تو ضرور کریں زیارت، کیونکہ یہ ہمارا بشارتی علم ہے۔ ساری صفائی ہو چکی تھی، رات کے بج رہے تھے 3، کیونکہ 10 محرم کی صبح ہمارے گھر میں نہ چولہا جلتا ہے، یعنی کہ نہ توا جڑتا ہے اور نہ ہی صفائی ہوتی ہے، تو اس وجہ سے میں نے ساری صفائی 9 کی رات کو ہی کر لی تھی۔ اس کے بعد میں سونے کے لیے لیٹ گئی، اور پھر صبح اٹھی میں جب، تو میں نے فریش وغیرہ ہوئی تو دیگ آ چکی تھی۔ ہم نے چکن بریانی کی دیگ بنوائی تھی، تو یہ کافی جلدی انہوں نے 2 بجے ہی بھیج دی تھی۔ یہاں پر ہمارا شربت بن رہا تھا، تو اس کو بھی دیکھا میں نے، بوائل وغیرہ تو کر لیا تھا مما نے، باقی ساری چیز اس کے اندر ایڈ کرنی تھی، چینی وغیرہ اور کیا کہتے ہیں ڈرائی فروٹس وغیرہ بس جانے تھے، باقی یہ تیار تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنی نماز ادا کی ظہر کی، اور اس کے بعد میں نے سوچا کہ اب ہم چلتے ہیں دیگ کی، کیونکہ میرے گھر میں مطلب میں نہ ہونا تو کوئی کام نہیں ہوتا، تو سب ویٹ کر رہے تھے کہ میں آؤں تو ہم مطلب شاپرز بنائیں گے بریانی بانٹنے کے لیے۔ اچھا، اب آپ لوگ بولیں گے کہ بلیک کپڑے پہنے ہوئے ہیں، شیعہ ہو، تو الحمدللہ میں ایک سنی گھر سے ہوں، لیکن یہ سوگ کا دن ہے تو اوبویسلی ہمیں بلیک اور وائٹ کلر ہی پہننا چاہیے۔ اتنی بڑی شہادت کا دن ہے، کوئی خوشی کا دن تو ہے نہیں جو میں یہاں کوئی کلر پہن کے بیٹھ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم یہ شیعہ سنی سے نکل کرنا ایز اے مسلم اور ایز اے انسان، مطلب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اتنی بڑی شہادت کا دن ہے تو یہ خوشی کا دن تو ہے نہیں، مطلب ایک لاجیکل بات سے ہم دیکھیں تو یہ خوشی کا دن نہیں ہے، یہ غم کا دن ہے۔ اس یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ سنی ہیں یا آپ شیعہ ہیں، آپ کے دل میں غم حسین ہونا چاہیے، بس اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے۔ خیر، ہمارے یہاں پر یہ شاپرس وغیرہ میں بنا رہی تھی، مجھ سے بن نہیں رہی تھی، کسی میں زیادہ کری تھی کسی میں کم کری تھی، تو میں نے بس تھوڑا سا ہی بنایا، باقی مما نے ایکول بنائی تھی۔ ماشاءاللہ سے پچھلے سال ہم نے جو ہے نا وہ آلو کی بریانی کی تھی، ویسے ہمارے شربت بنتا تھا 10 کلو کا، لیکن اس کے بعد سے ہم نے شربت تھوڑا کرنا شروع کر دیا اور بریانی وغیرہ زیادہ کرنی شروع کر دی ہے۔ اچھا، اس سال جو ہے نا وہ ہم نے چکن کی بریانی بنائی تھی، اور شربت جو ہے وہ بھی بنایا تھا، لیکن وہ تھوڑا بنایا تھا۔ بریانی ہم نے تھوڑی اتنی بنائی تھی کہ ہم سب کو بانٹ سکیں، اور بس اللہ پاک سے یہی دعا ہے کہ بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس سے زیادہ مولا حسین کے نام پہ لنگر کریں، لنگر حسین کریں، اور اللہ پاک قبول فرمائے اور سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور جو نہیں کھاتے، یہ ان کا اپنا نظریہ ہے، اگر وہ نہیں کھاتے، حالانکہ یہ مطلب اگر دیکھا جائے ایک لاجیکل بات سے آپ دیکھیں نا، ایک کامن سینس والی بات ہے کہ اس کے اوپر مولا حسین کا نام دیا جا رہا ہے، مولا حسین کے نام کا ہے، نظر اللہ نیاز حسین، تو اگر کوئی ان کے نام کا نہ کھانا چاہے تو اس سے بڑی اس کے لیے بدقسمتی والی کوئی بات نہیں ہوگی۔ مطلب جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم نیاز نظر کا نہیں کھاتے، تو بھئی اس کے اندر کوئی چیز تو شامل نہیں ہو رہی نا، اس کے اوپر اگر پڑھا جا رہا ہے تو اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، مولا حسین کا نام دیا جا رہا ہے، اور جس کے بھی نام کا وہ ہے تو وہی دیا جا رہا ہے نا، مطلب کچھ الگ سے کسی اور نعوذ باللہ کسی اور ہندو ہستی یا کسی اور کرسچنوں کا کچھ تو مطلب ایڈ نہیں کیا جا رہا نا، مطلب آپ کے اسلام کا، آپ کے نبی کا کلمہ اگر کوئی نیاز دیتا ہے، ہم لوگ نیاز نہیں دیتے ہیں، اگر نیاز دیتا ہے تو اس کے اوپر مجھے پتہ ہے نیاز میں کیا دی جاتی ہے، 4 رکوع پڑھتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں پہلا سپارہ جو ہوتا ہے اس کا ایک رکوع ادا کیا جاتا ہے، وہ پڑھتے ہیں، تو مطلب اللہ کا کلام ہی پڑھ رہے ہیں، تو اگر آپ اللہ کے کلام کا کھانا نہیں چاہیں گے تو یہ تو پھر آپ کی بدقسمتی ہے نا، کسی کوئی تو اس میں مطلب کچھ کر نہیں سکتا۔ خیر، یہاں پر شربت بھی ہمارا ماشاءاللہ سے ریڈی تھا، اور دیگ ساری ختم ہو چکی تھی، سب بنا کے ہم لوگ بانٹ چکے تھے۔ یہاں پر شربت میں نے کہا میں بھی پی لوں شربت، اور یہ رات ہو رہی تھی۔ نماز وغیرہ پڑھنے کے بعد مجھے جانا تھا مجلس میں، شام غریبہ کی مجلس تھی، اور میں کیا ہی کہوں لوگوں کے بارے میں جو اس شام غریبہ کی مجلس کو غلط کہتے ہیں، میں خود قسم کھانے کے لیے تیار ہوں کہ اس شام غریبہ کی مجلس میں کیا ہوتا ہے، کیونکہ میں خود سنی فیملی سے ہوں اور میں خود جاتی ہوں مجلس میں، اور یہاں پر آپ لوگ دیکھیں صرف اور صرف مصائب ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا۔ شام غریبہ اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ غریبوں کی شام ہوتی ہے، اور اس میں اتنے خطرناک مصائب پڑے جاتے ہیں نا کہ انسان کا دل دہل جائے اگر اس کے دل میں غم حسین ہے تو۔ ہمیں چاہیے کہ ہم سنی سنائی باتوں پر یقین نہ کریں جب تک ہم اپنی آنکھوں سے کچھ نہ دیکھ لیں، اور اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے سچ اور حق کو تلاش کرنے کی۔ یہاں پر ہوتی ہے ویڈیو ختم، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔